أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، علماء دنیا کے چراغ ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے جانشین ہیں اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں دنیا بھر میں عام ہیں. نہ صرف عوام بلکہ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، بالخصوص علماء و مفتیان کرام دامت فیوزہم بھی سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی دینی خدمات کو سراہتے اور اس مدنی تحریک کی ترقی کے لیے دعا فرماتے ہیں. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ چند علماء کرام کے تاثرات کے اقتصابات کی جھلکیوں پر مشتمل وی سی ڈی بنام مدنی چینل کے بارے میں علماء اہل سنت کے تاثرات، مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. علماء اہل سنت کی دعوت اسلامی کے ساتھ محبت و شفقت کے مناظر اول تا آخر خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار
انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے. ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. آئیے سب سے پہلے نبیر اعلی حضرت نواسہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا منان رضا خان منانی رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے تاثرات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. آج ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں نواسہ مفتی اعظم ہند شہزاد اعلی حضرت نبیر اعلی حضرت علامہ مولانا منان رضا خان منانی دامت برکاتہم القدسیہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز بمبئی میں فیضان مدینہ محلہ سوداگران میں حضور تشریف لے آئے. آئیے حضرت سے تاثرات لیتے ہیں. جو کام سنیت کا کر رہے ہیں بمبئی جیسی زمین پر، جہاں پر بہت مہنگی زمین ہے اور بہت ہی مختصر جگہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اتنا بڑا عظیم ادارہ اور کئی منزل میں الحمدللہ دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ. میں بھی مشتاق تھا کہ بھی بمبئی میں اگر تھوڑا وقت مجھے ملے تو میں وہاں جا کر کے دیکھوں. تو اللہ کا احسان بتائیے محمد علی روڈ پر کہیں جگہ لوگوں کے پاس نہیں ہے اور یہاں الحمدللہ فیضان مدینہ کی اتنی برکتیں ہیں الحمدللہ. المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ رہے گا. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، لہذا ہم علماء اہل سنت کے ساتھ رہیں، علماء سے محبت کریں اور علماء کو یہاں لائیں دکھائیں. اہل سنت علماء انشاءاللہ تعالی یہ جو کام ہمارے اوپر سب پر قرض ہے، ادھار ہے، یہ کام سب کا ہے، ہمارا ہے، سب کا ہے الحمدللہ. جو دعوت اسلامی کام کر رہی ہے الحمدللہ، میں تو یورپ میں بھی ان کے پروگرام میں وہاں برمنگھم دعوت اسلامی بہت بڑا ادارہ، وہاں پر بہت لوگ الحمدللہ یورپ میں انگلینڈ میں نے دیکھے. بہت خوشی ہوئی مجھے. وہاں کے علماء نے سب لوگوں نے ہم لوگوں نے ایک گاڑی لے کر کے وہاں گئے تو وہاں پر ایک ہزاروں کے تعداد میں ہری پگڑی میں ملبوس اور لوگ دیکھے گئے. اللہ کا احسان و کرم، بڑی مسرت ہوئی اور بہت ہی اظہار. اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمایا کہ دل خوش ہو گیا کہ دیکھیے یورپ جیسی زمین پر بھی دعوت اسلامی کا اتنا بڑا عظیم اجتماع الحمدللہ وہاں پر دیکھا. تو جو لوگ احباب ہمارے ساتھ تھے وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اہل سنت پر فضل و کرم فرمائے. اللہ بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ بالکل تھکے ہوئے آئے تھے. میں تو سوچ رہا تھا، میں نے اپنے دوست سے درخواست بھی کری تھی کہ آج نہیں کل رکھیں گے. آپ لوگوں کے جذبے کو دیکھ کر کے ساری میری تھکن دور ہو گئی. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دعوت اسلامی کام کر رہی ہے تو مجھے کئی ملکوں میں، کیونکہ میرا کئی ملک میں آنا جانا ہے، تو مجھے کئی ملکوں میں یہ نظر آتے ہیں. مجھے انداز یہ ہے کہ امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری رضوی صاحب نے محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو عام بھی کیا ہے، اسی کے ساتھ میں عشق اعلی حضرت بھی لوگوں کے دل میں ڈال دیا ہے. اللہ کا احسان و کرم. تو یہ بہت اچھا کام ہے الحمدللہ. اور مجھے پتہ لگا کہ یہ کئی ملکوں میں یہ دعوت اسلامی پھیل گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلک اعلی حضرت کو اور عام کرے. اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کے ذریعے سے اور دین کی مدد اور دین کی خدمت ہم سب دیکھ سکے ہیں اپنے آنکھوں سے. آج تو ہم یہ بمبئی کا زمین پر فیضان مدینہ کا جو مرکز دیکھا تو اس کا دیکھ کر کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی. تو جو جذبات دل ہیں اور معاملات ہیں اسے ہم نے پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. جن کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہے انہیں کے دلوں میں غوث و خواجہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کی تو یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ اعلیٰ حضرت کے
اشعار یاد کر لو، صلاۃ و سلام یاد کر لو، تو اعلیٰ حضرت کی کرامت یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور مدنی چینل جو آج دنیا بھر میں الحمدللہ سنتوں کا پیغام اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام عام کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کے کیا جذبات ہیں؟ دعوت اسلامی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو عام کرنے کے لیے جو کام کر رہی ہے الحمدللہ، اس ہر کام سے یہ فقیر حقیر منانی متفق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ فضل و کرم ہے۔ اور ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم جو آج کسی کمرے میں بیٹھ کر کے دو چار آدمیوں کوئی بات کر لیں اور بات عام نہ ہو، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ بات کو عام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے۔ دعوت اسلامی جو اہل سنت کا پروگرام اور اہل سنت کا کام، اس کو عام کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ بغداد شریف کی حاضری بہت یادگاری رہی۔ دوسری ایک موقع اتنا بہترین رہا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے موقع پہ ہم لوگ بارگاہ غوثیت میں حاضر تھے۔ بڑا احسان ہے، ہم بھی سرکار اعلیٰ حضرت ہی کے کرم سے مالا مال ہیں، آپ بھی اللہ کا کرم ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیے، بہت زمانے کے بعد آواز آپ کی بہترین سنی ماشاء اللہ۔ اور جرمنی میں بھی آپ ہی کے جب ہری پگڑی والے ملتے، برطانیہ میں بھی وہاں پر بھی عادل اور کون یہ ماشاءاللہ بہت ہی ہری پکڑی ماشاءاللہ، بڑا اللہ کا بڑا احسان۔ ہمیں تو انہوں نے مدنی چینل میں قید کر رکھا ہے، یہ ملوک نے دعوت اسلامی خوب ماشاءاللہ الحمدللہ 72 ملکوں میں اللہ کا احسان و کرم ہے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبیر اعلیٰ حضرت نے دعوت اسلامی کے مدنی مراکز کی تعمیرات کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار فرمایا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تمنا ہے کہ ہماری مساجد آباد ہو جائیں، ان کی رونقیں پلٹ آئیں اور پرانی مساجد آباد کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ نئی مساجد بھی تعمیر کی جائیں۔ چنانچہ اس ضمن میں مجلس خدام المساجد قائم ہے۔ مساجد کی تعمیرات کا ہر وقت سلسلہ رہتا ہے۔ جگر گوشائے خلیفہ محدث اعظم پاکستان، مفکر اسلام، محتمم جامعہ حجویریہ، مرکز الاولیاء لاہور، حضرت مولانا بدر الزمان قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے حوالے سے کچھ یوں ارشاد فرمایا۔ جہاں تک بات مدنی چینل کی ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہے یا دعوت اسلامی کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں گوشے جو ہیں، ان پر گھنٹوں بھی گفتگو کی جائے تو ان کے اوصاف، ان کا کام، اس کو اجاگر نہیں کیا جا سکتا۔ بنیادی چیز جو میں نے دیکھی کہ آج ہمیں اپنے گھر کے اندر کسی کو کسی بات پر قائل کرنا پڑ جائے، کنونس کرنا پڑ جائے، باپ بیٹے کو قائل نہیں کر سکتا، ماں بیٹی کو قائل نہیں کر سکتی، کجا کہ کسی کی سوچ، اس کے نظریات اور اس کی قلب و نظر اس کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دینا، اور پھر ایسی تبدیلی لانا کہ جو باطن کی زمین سے اٹھتی ہے اور ظاہر پر چھا جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے دعوت اسلامی میں دیکھتا ہوں کہ ایسی تبدیلی امیر اہل سنت لاتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ بندہ جو دین سے برگشتہ ہے، دین سے دور ہے، دین سے بھاگتا ہے، اور جب دعوت اسلامی سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے یا رابطہ ہوتا ہے یا اس کی تعلیمات کو دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ بندہ ایسے رنگ میں رنگا جاتا ہے کہ اس پر پھر کوئی اور رنگ نہ چڑھتا نظر آتا ہے، نہ غالب دکھائی دیتا ہے۔ ایک ہی رنگ غالب دکھائی دیتا ہے، وہ ہے دعوت اسلامی کا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے نظریات اور افکار کا۔ اور آپ کے نظریات افکار کیا ہیں؟ امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انقلاب ہے جس کا ہم جتنا بھی چرچا کریں گے، جتنا بھی ذکر کریں، میں اس کو بہت کم سمجھتا ہوں۔ اور پھر مجھے یعنی حیرت ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی نے کہاں کہاں قدم رکھا۔ آپ یہ دیکھیے، میں نے دیکھا دعوت اسلامی کے بھائیوں کو، میں نے دیکھا بنیادی چیز جو میں نے ان کے اندر دیکھی وہ خوش خلقی ہے۔ رسالت امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ قیامت کے دن تمہارے یہ اخلاق نامہ اعمال کے اندر سب سے بھاری نیکی ہوگی۔ میں نے کبھی انہیں اپنے جامع سے باہر نہیں دیکھا، نہایت محبت سے بات کریں گے، نہایت احترام سے، نہایت عقیدت سے۔ لوگ انہیں کسی طرح بھی ہرٹ کریں لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے، کبھی پرواہ نہیں کی۔ اپنے مشن کے اندر وہ ڈیووٹڈ بھی ہیں اور ڈیڈیکیٹڈ بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی ان کی کامیابی کی وجہ اور یہی ان کا جو ہے وہ کامیابی کا راز ہے۔ اور ان کی تمام تر کامیابی اسی میں مضمر ہے کہ انہوں نے اپنے حسن خلق کو جو ہے وہ بنیاد بنایا۔ امیر اہل سنت
دامت برکاتہم العالیہ کے اندر جو سب سے بنیادی خوبی یہ ہے، ان کے ظاہر و باطن جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ میں ڈھلا نظر آتا ہے، بلکہ ان کے رگ و پے کے اندر، ان کے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر ہمیں سیرت مصطفیٰ جو ہے وہ نظر آتی ہے، چلتی پھرتی نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ زبان سے بات نکالتے ہیں اور لوگ سر کٹوانے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہی تو ان کا کمال ہے. اور اگر وہ ایسا نہ کرتے، خود ان کا عمل نہ ہوتا، تو میں نہیں سمجھتا. اور یہ قدرتی سی بات ہے، ایک مبلغ، ایک عالم اگر خود بعمل اور صالح ہے، اس کی بات میں تاثیر بھی نسبتاً زیادہ ہوگی. کوئی جا کے وہ اگر خود بے عمل ہے، اس کی بات لوگوں کو شکوہ رہتا ہے، گلہ رہتا ہے، جی ہماری بات جو ہے لوگ سنتے ہیں، سر سے گزر جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ عمل جو ہے اس میں کوتاہی اور کمی ہے. عمل کو جو ہے وہ معیار پہ لایا جائے، اس کے بعد پھر تبلیغ کی جائے، تو کیسے ممکن ہے کہ تبلیغ جو ہے مؤثر نہ ہو. تو میرے اہل سنت کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات کو شریعت مصطفیٰ میں ڈھالا، اپنے آپ کو پابند کیا، اپنی حدود و قیود کو مقرر کیا، اور اس کے بعد جو ہے میدان میں اترے. جہاں تک مدنی چینل کی بات ہے، اب یقین جانے جب بھی ٹیلی ویژن کھولتے مختلف چینل چلتے تھے، اور مخصوص قسم کے نظریات اور مخصوص مکاتب فکر کے نظریات جو تھے وہ لوگوں کو انجیکٹ کیے جا رہے تھے. لوگ مجھ سے جمعے میں چٹیں دے کے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی وہ فلاں چینل پر یہ بات ہوئی، اس کے بارے میں رائے دیں، جی فلاں چینل پر بات ہوئی. تو بہت پریشانی ہوتی تھی. خدا کرے کوئی تو اٹھے، کوئی تو ایسی شخصیت ہو جو کم از کم ان کا سد باب کرے اور ان کے آگے بند باندھے کہ کم از کم ان کا جو ہے روک تھام کیا جا سکے. الحمدللہ مدنی چینل جو میدان میں آیا اور آنے کے بعد جو ہے نظریات، حقیقی نظریات جو ہے حقیقی اسلام کی تصویر کو پیش کیا، اس کے جو ہے روح جو ہے اسلام کی وہ سامنے پیش کی، لوگوں کو نظر آئے، نظریات، افکار دیکھا اور اسلامی تعلیمات کو دیکھا. اور الحمدللہ بہت بڑا کام ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت تھی. مدنی چینل جس اعتدال سے اور جس حقیقت پسندانہ انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی مثال آپ ہے، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. اور دعوت اسلامی کے بھائیوں کو میں نے دیکھا، اتنے منظم طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور ڈیووٹڈ لوگ ہیں. تھوڑی دیر پہلے میرے کو ساتھ تشریف لائے اور وہ فرما رہے تھے مجھے کہ جی میں نے دعوت اسلامی کے اندر بات دیکھی کہ نوجوان نسل کو میں نے دیکھا کہ عید کا دن آیا ہے انہیں خبر ہی نہیں ہوتی، انہیں پتہ نہیں کہ عید آئی ہے یا نہیں آئی، یہ سورج طلوع کہاں سے ہوا اور یہ غروب کہاں ہوا. 3 دن جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ انہوں نے اپنے وقت پر دیے ہیں دعوت اسلامی کے لیے. آج ہماری نوجوان نسل جو ہے گانے بجانے میں اور مختلف کھیلوں کے اندر مصروف ہے، لیکن الحمدللہ میں نے سب سے بڑا انقلاب جو دیکھا کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ نوجوان نسل کو اس نے افیکٹ کیا ہے، اور ایسا افیکٹ کیا ہے کہ نوجوان بچے، نہایت خوبصورت بچے، انہیں دنیا و مافیا کی خبر ہی نہیں، یہ گانا کیا ہے، بجانا کیا ہے، یہ معاملات کیا ہیں، جھوٹ کیا ہے، فریب کیا ہے، دھوکے بازی کیا ہے، ہم نے کسی کو کیسے لوٹ مار کرنی ہے، یہ کیسے لباس پہننا ہے، کیسے اپنے فیشن کرنے ہیں. ہر بات سے بے خبر، سر پر امامہ سجائے، داڑھی شریف سجائے، جناب وہ بالکل اپنی راہ میں جو ہے وہ چل رہے ہیں اور اپنے راستے کی طرف گامزن ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جتنی تعریف و توصیف کی جائے میں سمجھتا ہوں نہایت کم ہے، بلکہ میں نے تو اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ گھنٹوں صرف ہو جائیں گے، لیکن یہ ہمہ جہت جماعت، اس کے ہمہ جہت مقاصد جو ہیں ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. میری دعا ہے امیر اہل سنت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت پر ان کا سایہ قائم و دائم رکھے، سلامت رکھے، اور یہ جماعت جس طرح بڑھ رہی ہے اور جتنے آسان طریقے سے بڑھ رہی ہے اور جتنے آسان طریقے سے بڑھ رہی، خدا کرے یہ بڑھتی چلی جائے. اور یہ چینل جو ہے جس طرح آگے قدم بڑھا رہا ہے اور جتنے اعتدال کے ساتھ ماڈریٹ انداز میں، خدا کرے کہ یہ سلسلہ یوں بڑھتا جائے. میری دعائیں مدنی چینل کے لیے، امیر اہل سنت دامت برکت عالیہ کے لیے اور دعوت اسلامی کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے اور اس مشن کو جو ہے کامیابی تک پہنچائے. خطیب اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد ابو بکر چشتی دامت برکاتہم العالیہ راول پنڈی سے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی تشریف لائے اور سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی اور اس کے بعد اپنے تاثرات عطا فرمائے. سب سے پہلے تو میں ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کا کسی طریقے سے بھی حضور امیر اہل سنت سے رابطہ ہے. حضرت امیر اہل سنت اس زمین پہ اللہ کا انعام ہے اور تاجدار مدینہ کا تحفہ ہے. یہ بات میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں اور بہت سارے بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ اس وقت روئے زمین پہ جتنے زندہ اللہ کے ولی ہیں ان سب میں سرکار کے زیادہ قریب حضرت امیر اہل سنت ہے. اور یہ بات بھی کہنے میں حق بجانب ہوں اور مجھے بزرگوں نے بتایا کہ اہل سنت کی جتنی تنظیمات اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں
اگرچہ وہ سب حضور کو پسند ہیں، مگر سب سے زیادہ پسندیدہ جماعت دعوت اسلامی ہے۔ میں اکثر اپنے خطابات میں بھی اور علماء اور مشائخ کی محفلوں میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ سرکار کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو حضرت امیر اہل سنت کا اللہ رسول کے دربار میں کیا مقام ہوگا کہ جنہوں نے لاکھوں کو سرکار کی سنتوں کا گرویدہ بنا دیا۔ حضرت امیر اہل سنت کا یہ قرض سنیت کبھی نہیں اتار سکے گی کہ آپ نے چٹائی پہ بیٹھ کر مدینے والے کا پیغام پوری دنیا میں عام کر دیا، اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر بندہ کام کرنا چاہے تو وہ ننگی زمین پہ بیٹھ جائے، چٹائی پہ بیٹھ جائے، گھاس پہ بیٹھ جائے، رسول اللہ کا نام لے، پیچھے ہاتھ سرکار کا ہوتا ہے اور کام چلتا رہتا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ الحمدللہ حضرت امیر اہل سنت اس وقت سنیت کی جان ہے، سنیت کی پہچان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کا اسم گرامی لیا جاتا ہے تو ہر آدمی سر جھکا کے آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہے۔ مجھے بڑے عرصے سے شوق تھی کہ میں فیضان مدینہ کا مرکز دیکھوں۔ الحمدللہ مجھے آج کراچی میں آ کر بہت خوشی ہوئی اور مختلف شعبات میں نے دیکھے، اور یہاں جو کام ہو رہا ہے الحمدللہ میں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے تمام متوسلین کو، مریدوں کو، عقیدت مندوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو۔ اور مدنی چینل کھول کے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری سنیت پہ آپ نے عالمی طور پہ احسان کر دیا، اور یہ پیغام گھر گھر میں پہنچ رہا ہے۔ اللہ آپ کا سایہ دیر تک اہل سنت کے سروں پہ قائم رکھے اور گلشن سنیت میں خدا سدا بہار رکھے۔ اہل سنت کے عظیم ادارے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے استاذ، ممتاز اسلامک اسکالر، ماہنامہ اشرفیہ کے مدیر، اور اہل سنت کے عظیم ادارے الجامعۃ الاشرفیہ کے استاذ حضرت مولانا مبارک حسین مصباحی دامت برکاتہم العالیہ اور دارالفتاح اشرفیہ کے مفتی حضرت مولانا مفتی محمد نسیم مصباحی، الجامعۃ الاشرفیہ کے استاذ اور دارالفتاح اشرفیہ کے مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی بدر عالم مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مبارک فرامین سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم مدینۃ العلم الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور شریف میں حاضر ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مبارک حسین صاحب مصباحی ہمارے صاحب جلوہ افروز ہیں۔ آئیے حضرت سے دعوت اسلامی اور امیر دعوت اسلامی کے متعلق حضرت کے تاثرات اور جذبات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کی عالمی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی کا فیضان اس وقت محسوس دنیا کے بیشتر ممالک میں ابر باران کی طرح برس رہا ہے۔ جو لوگ اس سے قریب آ رہے ہیں ان کا دامن دعوت اسلامی کے فیضان سے مالا مال ہو رہا ہے۔ ہزاروں لوگ جو گناہوں میں مبتلا تھے، اسلام سے بہت دور تھے، بے عملی یا بد عملیوں کے شکار تھے، میں نے خود محسوس کیا
کہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے وہ اسلام سے بہت قریب آئے اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پابند ہو گئے۔ دعوت اسلامی کا فروغ دراصل اہل سنت و جماعت کا فروغ ہے۔ جس طرح علمی دنیا میں حضور حافظ ملت کے قائم کردہ الجامعۃ الاشرفیہ نے بے شمار علماء اور فضلاء کو فارغ کیا اور آج وہ عالمی سطح پر دعوت و تبلیغ، تدریس و تصنیف کا کام کر رہے ہیں، اسی طرح جو افراد دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے وہ مبلغین بھی آج عالمی سطح پر اسلام و سنیت کا بے پناہ کام کر رہے ہیں۔ ہم آج ہی سے نہیں بلکہ جس روز سے دعوت اسلامی قائم ہوئی ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس کے قیام میں بنیادی کردار قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ و رضوان کا ہے، اور علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ حضور حافظ ملت کے تلمیذ رشید اور الجامعۃ الاشرفیہ کے قابل فخر فرزند تھے۔ اس طرح گویا کہ ہم دعوت اسلامی کو کسی اور کی تحریک نہیں بلکہ اپنی اور الجامعۃ الاشرفیہ اور حضور حافظ ملت کی تحریک تصور کرتے ہیں۔ مولانا الیاس قادری بے پناہ خوبیوں کی حامل شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو عشق رسول کا مدینہ بنا دیا ہے۔ وہ خود بھی پیاری پیاری سنتوں پر عامل ہیں اور ان کے کردار و عمل کی برکتیں آج دنیا میں محسوس کی جا رہی ہیں۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہیں اور وہ اپنے اخلاص اور محبت کے ساتھ دعوت اسلامی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو دل و دماغ میں بوئے گل کی طرح اتار رہے ہیں، اور آج جہان سنیت میں دعوت اسلامی کی بنیاد پر محبت رسول کی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگار عالم دعوت اسلامی کے فیضان کو جاری اور ساری رکھے، اور ہم فرزندان اشرفیہ علماء اہل سنت سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ جہاں تک بھی ہو دعوت اسلامی کا تعاون کریں، چونکہ یہ تحریک دعوت و تبلیغ کے میدان میں اہل سنت کے فروغ کے لیے بڑی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور حضرت مولانا الیاس قادری کے سائے کرم کو جماعت اہل سنت کے سروں پر دراز فرمائے۔ حضور الجامعۃ الاشرفیہ کی تاریخ کچھ یہی بتاتی ہے کہ اوائل سے یہ جامعہ دعوت اسلامی کی ہمیشہ تائید و حمایت کرتا رہا، چاہے بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب ہوں، چاہے شارع بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی ہوں، یا علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، یا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، جنہوں نے مدنی چینل کے لیے تحریری طور پر فتویٰ بھی دیا۔ مفتی بدر عالم صاحب نے بھی اپنے طور پر مختلف ایک اور الگ مدنی چینل کی حمایت میں فتویٰ دیا۔ الغرض یہ کہ دعوت اسلامی کی تائید و حمایت میں سربراہ اعلیٰ شہزاد حافظ ملت بھی 14ویں شب میں بمبئی کے فیضان مدینہ میں تشریف لے آئے، اور مدنی چینل کے کیمرے کے سامنے آپ نے 14ویں شب میں الحمدللہ ایک نورانی تقریر فرمائی اور دنیا اہل سنت کو ایمان افروز بیان فرما کر ایک سرمایہ دیا، جسے مدنی چینل پر بھی نشر کیا جا رہا ہے۔ حضور مدنی چینل کے بارے میں بھی کیا آپ کی اور آپ کے عملے کی، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی جس طرح تحریریں ہیں، تائیدیں ہیں، کیا اس چیز سے یہ محسوس کیا جائے کہ پورا جامعہ اشرفیہ پہلے ہی کی طرح سارے اس کے اساتذہ اور اس کے تلامذہ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں اور مدنی چینل میں بھی اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں؟ جہاں تک مدنی چینل کے جواز اور عدم جواز کی بات ہے، یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ علماء اہل سنت میں ٹی وی اور چینل کے جواز اور عدم جواز کے سلسلے میں اختلاف ہے، مگر یہ علماء کا اختلاف اپنی تحقیقات کی بنیاد پر ہے۔ جو لوگ اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ وہ جواز کا فتویٰ دیں، وہ ان کی اپنی تحقیق ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں
اور جو لوگ اس کے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہیں، وہ بھی ان کی اپنی تحقیق ہے اور وہ حالات کے پیش نظر اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے جیسے خود بیان کیا کہ علماء اشرفیہ، اکابر اشرفیہ اس کے حمایت میں ہیں، دعوت اسلامی کی ہر تحریک اور اس کے ہر قدم کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ الجامعۃ الاشرفیہ کے صدر شعبہ افتاء حضرت مفتی نظام الدین صاحب، مفتی بدر عالم مصباحی صاحب، مفتی نسیم صاحب اور مفتی زاہد علی سلامی صاحب وغیرہ نے چینل کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور مدنی چینل جو تمام خرافات سے پاک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا واحد چینل ہوگا جس میں اسلامیات اور سنیت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، کسی قسم کے غلط ایڈ بھی اس پر نہیں آتے۔ اور آج جو حالات کے تقاضے ہیں، بے شمار چینل وہ ہیں جو اسلام اور سنیت کی مخالفت کر رہے ہیں، تو جو بات اسلام اور سنیت کے خلاف چینلز پر کی جا رہی ہے اس کا جواب ہم گلی کوچوں میں جلسے کر کے کبھی نہیں دے سکتے، یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ دعوت و سنیت کے فروغ کے لیے ہم چینل کا جواب چینل سے دیں گے، جبھی ہم کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اور ابھی مجھ سے ایک جگہ سوال کیا گیا ان دور میں کہ صاحب یہ اسلام جو ہے میڈیا کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا میڈیا کی مخالفت اسلام نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میڈیا کے پیغام کو، میڈیا کی اہمیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اپنی ایک محفل پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ کیا بات! اس حدیث کا واضح مطلب یہی ہے کہ اسلام اور سنیت کا پیغام ہر ممکن حد تک دور تک پہنچایا جائے، اور آج کے زمانے میں دنیا کے کناروں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا اسلام کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کو اگر آپ جائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو جائز ہے، اور کسی بھی چیز کا اگر استعمال آپ غلط کرتے ہیں تو اس کا استعمال غلط اور ناجائز ہوگا۔ اور یہ بہت آج مولانا الیاس قادری یا دعوت اسلامی نے انہی تبلیغی تقاضوں کے پیش نظر جو مدنی چینل شروع کیا ہے، میں اس پر انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنائیے، بلکہ ہو سکے تو اتنا بڑا ہندوستان ہے، یہاں کے پروگرام بھی اس پہ زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے تاکہ اہل ہند کی توجہ مدنی چینل کی جانب بڑھے۔ اور اس سے زیادہ میں لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ دوسرے چینلز پر فلمیں، گانے اور اس قسم کی خرافات دیکھنے کے بجائے اپنے بچوں کو مدنی چینل کھول کر دکھایا جائے، اور جو لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں میں ان کو مجبور نہیں کرتا، وہ بھی اپنی جگہ حق پر ہیں۔ مدنی چینل ہی ایک ایسا چینل ہے کہ جو خلاف شرع امور سے پاک ہے، اس میں عقائد، اعمال صالحہ، مسلک اعلی حضرت کے مطابق کاموں کی تفصیل بتائی جاتی ہے، اور وضو، غسل، نماز کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھنا جائز ہے، یہ مسلک اعلی حضرت کے خلاف نہیں ہے۔ کفریہ کلمات کے سوال و جواب لکھنے پر میں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری عطار مدث اللہ العالی اور ان کے رفقائے کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب تک اس موضوع پر اردو بلکہ کسی زبان میں اتنا ذخیرہ ایک جگہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دے کر کے اہل سنت پر بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں، ان کے رفقائے کار کو اسلام و سنیت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں، اور کالجوں میں بھی اس کو داخل کرانے کی کوشش کریں، مدارس میں بھی طلبہ کو شوق دلائیں کہ اس کتاب کو پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو عالموں کے لیے بھی مفید ہے اور نو آموز مفتیان کرام کے لیے بھی یہ یکساں مفید۔ مجھ سے بھی بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر سوال کیا گیا کہ یہ لوگ خواب میں کبھی مدینہ دیکھتے ہیں، کبھی کیا دیکھتے ہیں۔ میں کہا بھائی جو جس چیز میں رہے گا وہی دیکھے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی کپڑا بیچتا ہے تو رات بھر کینچی چلاتا رہتا ہے،
تو ایسی کوئی مدینہ کا تصور مدینہ ہمیشہ کیے رہتا ہے، مدینہ کی یادوں میں بسا رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو خواب میں مدینہ نظر آئے گا۔ اب مدنی چینل کے بارے میں تو میں بہت پہلے سے یہ سوچتا رہا، بلکہ میں اپنی نجی مجلسوں میں انفرادی طور پر اپنے ان اسلامی مبلغین سے کہتا رہا کہ بھائی میرا اپنا جو نظریہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں حاجت کا تحقق ہو چکا ہے۔ ایک حاجت یہ ہمارے فقہی اصطلاح ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو بہت سارے لوگوں کے دین، ایمان، عزت، ناموس یہ دشواریوں میں، خطرے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نظریے سے میں نے کہا کہ بھئی اب تو بہت ضروری ہو گیا کہ ہمارے لوگ آئیں، ورنہ اچھے خراب کا لوگ امتیاز ختم کر دیں گے کہ اسلام عالمی مذہب ہے، پورے عالم میں ہمیں پہنچانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مجھ میں وہ سکت نہیں، ابو بکر بھائی میں وہ سکت نہیں کہ پوری دنیا میں ہم جا سکیں، اس لیے اسلام کے عالمی مذہب ہونے کا تقاضا ہے کہ یہ الیکٹرانک میڈیا یہ نعمت الہیہ ہے اس وقت، اور اسے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اگر اس کو استعمال نہیں کیا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کے اپنے کمرے میں ماتم کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے۔ مدنی چینل سے متعلق مجھے بتایا گیا کہ ایڈ تک نہیں آتے اس پر، اسی لیے کہ ایڈ میں آئیں گے تو لیڈیز آئیں گی، یہ آئے گا وہ آئے گا، اس لیے ایڈ بھی نہیں لیتے یہ لوگ، اور میوزک بھی۔ مجھے حیرت بھی ہے کہ اتنا بڑا یہ چینل کیسے چل رہا ہے ایڈ کے بغیر، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں پروردگار عالم کا کرم ہے اور فیضان اولیاء کرام ہے کہ یہ چل رہا ہے، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ہم اہل سرت حضرات سے گزارش کریں گے کہ اس کو اسی اسلامی رنگ ڈھنگ پہ باقی رکھنے کے لیے آپ حضرات تعاون کریں۔ الحمدللہ عز و جل ان علماء اہل سنت نے بالخصوص بیرون ملک ہونے والے دعوت اسلامی کے مدنی کام کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل دنیا کے کئی ممالک میں سنتوں بھرے اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں ہزاروں مقامی اسلامی بھائی شرکت کرتے ہیں۔ نیز ان اجتماعات کی برکت سے وقتاً فوقتاً غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جگر گوشہ غزالیہ دوران وفاقی وزیر برائے مذہبی امور حضرت مولانا سید حامد سعید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے حوالے سے اپنے دلی جذبات و احساسات کا اظہار فرمایا۔ محترم مولانا الیاس قادری صاحب جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت اس قافلے کے سالار ہیں اور پوری تندہی سے شب و روز اب کام میں مشغول ہیں، اور جن کی مساعی جمیلہ سے اللہ کے فضل و کرم سے سنتوں کی بہار ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہے، تو ان کو بھی جس طرح میرے والد گرامی کی دعائیں ہیں وہ دنیا جانتی ہے۔ اور جب بھی ملتان میں کوئی اجتماع ہوتا تھا تو سب سے پہلے وہ ابا جی قبلہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دعائیں لے کر پھر آگے کام چلاتے تھے، اور ہماری ان سے پرانی وابستگی اور دیرینہ تعلق ہے، اور ان کے لیے ہم دل کی گہرائی سے دعا گو ہیں، اور یقیناً یہ نہ جانے کتنی بے شمار دعاؤں کا ثمر اور اثر ہے کہ وہ یہ قافلہ روز بروز ترقی کی طرف مائل ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہت مجھے خوشی ہے کہ مدنی چینل کے حوالے سے مجھے بہت پازیٹیو رپورٹس ملتی ہیں۔ دوست جب بھی میں نے بھی دیکھا کبھی اتفاق سے، اور جو دوستوں نے بتایا اس کی روشنی میں میں بخوبی یہ کہہ سکتا ہوں کہ مدنی چینل کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صرف تقاریر اور صرف واعظ اور صرف نصیحت پر اصرار نہیں ہے، بلکہ اس میں عملی پہلو جو ہیں اسلام پر عمل کرنے کے، سنت کے جو عملی طریقے ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے اور بہت سے ایسے مسائل جو کہ عام طور پر نہیں سوچے جاتے، نہیں پوچھے جاتے، اور جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہوتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں پہ مجھے ایک دوست نے کہا کہ جی ہم مدنی چینل دیکھ رہے تھے اور اس پہ ہمیں بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور لوگ ہجوم میں ہوں اور اس کے آگے سے گزرنا ہو تو پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے، تو ہمیں تو یہ نہیں معلوم تھا۔ تو اس طرح جو عملی طریقے ہیں اسلام پر عمل درآمد کے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو اس طرح اجاگر کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے اور ان کے لیے دین پر عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ممتاز اسلامک اسکالر شہزادہ خطیب اعظم پاکستان حضرت مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ کے تاثرات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے، اس کو کہنا چاہیے کہ پوری طرح قربانی دی، اپنی ساری جوانی لگا دی اور کام کیا، اور ایک بڑا اچھا ماحول بنا ہے۔ دیکھیں تنظیمی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں کچھ اور، لیکن ماشاءاللہ تربیت کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے بڑا اچھا کام ہوا ہے،
اور اب اور زیادہ خوشی ہے کہ علمی کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. خاص طور پر آپ نے جو فتاوی رضویہ شریف کو مرتب کیا ہے جی کہ کہاں ایک شخص جو 30-40 جلدیں لے اور پھر ڈھونڈے ایک سی ڈی میں آپ نے اس کو سرچ کے حوالے سے جمع کیا. میں آپ کے ان کاموں کی بہت قدر کرتا ہوں. میڈیا کا دور ہے، ہمیں ہر سطح پر جا کر سچ کی آواز کو بلند کرنا ہے، گھر گھر پہنچانا ہے. وہ جو ایک نعرہ لگاتے ہیں نا حضرت مولانا کہ مجھے اپنی اور سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، وہ مدنی مقصد ہے ہمارا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ چیز اس کے لیے لازمی بات ہے، مجھے لکھنا پڑے، مجھے بولنا پڑے، یہ سب کوششیں ہیں. السعی منا والاتمام من اللہ. ہمارا کام کوشش کرنا ہے، پورا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام. تو اللہ تعالیٰ کرے. گھر بیٹھی خواتین جا نہیں سکتی، بہت سے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ کام میں بھی لگے رہیں گے تو آواز تو جا رہی ہے نا، پہنچے گی. مترجم کتب کثیرہ، شیخ الحدیث جامعہ حجویریہ، مرکز الاولیاء لاہور، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صدیق ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی چینل اور دعوت اسلامی سے متعلق تاثرات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان لوگوں سے بڑھ کر کس کی بات زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور خود بھی اچھے اعمال کرتے ہیں. قرآن مجید کے اس ارشاد ربانی کی روشنی میں جب ہم دعوت اسلامی کو اور دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، مسرت حاصل ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت اور اس جماعت کے امیر اور اس سے جتنے بھی ہمارے احباب متعلق ہیں اور یہ تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، یقیناً یہ اس آیہ مبارکہ کے مصداق ہیں. اس جماعت نے یوں کہ یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک اتنی کثیر تعداد کے اندر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا اور اپنے طریقہ کار کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے اتنی دنیا کو اس کے ساتھ متعلق کیا اور اس سے وابستہ کیا کہ یقیناً ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. اور میں یہ بات خلوص کے ساتھ اور صمیم قلب کے ساتھ کہتا ہوں، اور اس میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب امیر دعوت اسلامی نے وہ انقلاب برپا کیا ہے جس پر ہم سب کو اہل سنت و جماعت کو، بلکہ پورے عالم اسلام کو، جو لوگ بھی دین اسلام سے وابستہ ہیں ان کو اس بات پر فخر ہے. اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ آپ کا عمل ہے، کیونکہ تبلیغ کے پیچھے جس طرح قرآن نے بیان کیا کہ دعوت کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالحہ، اچھے اعمال کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح ایک مبلغ کی گفتگو اس کے اندر حکمت ہونی چاہیے، دانائی ہونی چاہیے اور موعظہ حسنہ ہونا چاہیے، وہ مؤثر ہوتی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک بہت بنیادی چیز اس کے اندر مبلغ کا اپنا عمل ہوتا ہے. اگر مبلغ کا عمل اس کی دعوت کے مطابق نہ ہو تو وہ تبلیغ زیادہ مؤثر نہیں ہوتی. تو الحمدللہ حضرت امیر دعوت اسلامی علامہ الیاس قادری صاحب کا جو عمل ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا پورا نقشہ ان کی زندگی کے اندر، ان کے لباس کے اندر، ان کے رہن سہن کے اندر، ان کے تمام کلچر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر آپ کی شخصیت نہ صرف یہ ہے کہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہے اور خراج تحسین کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے، برگزیدہ بندوں میں سے ایک عظیم بارگاہ الہی کا مقبول بندہ جو ہے وہ حضرت علامہ صاحب کی شخصیت ہے. دوسرے نمبر پر دعوت اسلامی ہے. مختلف جماعتیں بنتی ہیں، تنظیمیں بنتی ہیں،
ہم نے دیکھا وہ تنظیمیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ ترقی کی بجائے تنزل کی طرف چلی جاتی ہیں، ان کے درمیان اتحاد قائم نہیں رہتا، ان کا جو ایک منشور ہے اس پر عمل کے معاملے میں ایک ڈھیلا پن نظر آتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ جماعت دعوت اسلامی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنا مشن جو ہے اس کو بڑھا رہی ہے، اور مختلف طبقات کے لوگ جو صرف علماء نہیں ہیں بلکہ مختلف طبقات جو ہیں، ان کے اندر ہمارے انجینئرز ہیں، ان کے اندر ڈاکٹر ہیں، ان کے اندر جو تعلیمی میدان کے لوگ ہیں، مختلف حوالوں سے یہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اس جماعت سے وابستہ ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پھر وہ اسی رنگ کے اندر رنگے جاتے ہیں، اور یہ وہ رنگ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ جس پر چڑھ جاتا ہے اس سے اچھا رنگ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا رنگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بھی تو وہی اللہ کا رنگ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو گویا کہ وہ نمونہ حضور علیہ السلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر اس نمونہ کو دعوت اسلامی کے سٹیج پر جو ہمارے دوست احباب جو ہیں اس رنگ کے اندر رنگے جاتے ہیں۔ میں نے اس انداز کے اندر بہت کم جماعتوں کو دیکھا ہے، بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ اتنی جلدی اور اتنی گویا کہ کامیابی کے ساتھ وہ اس طرح اس مشن کے ساتھ وابستہ بھی ہوئے ہوں اور اس مشن کو آگے بڑھا بھی رہے ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مدنی چینل ہے، آج میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے ذریعے آواز جو ہے پوری دنیا میں پہنچتی ہے، اور جو لوگ آج کے اس دور میں میڈیا سے دور رہتے ہیں یقیناً وہ ناکامی کا شکار ہوتے ہیں۔ مجھے اس بات پر بہت خوشی ہے کہ دعوت اسلامی نے اس اہم طریقہ کار کو اختیار کیا ہے، اور اس کے ذریعے جو اسلام کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، وہ پوری دنیا کے اندر پھیر رہا ہے۔ کیونکہ یہ میڈیا اس چیز کو جو گویا کہ خفیہ گوشوں کے اندر ہوتی ہے اس کو پوری دنیا میں ظاہر کر دیتی ہے۔ میں اس کے علاوہ ایک اور چیز کا تذکرہ کرنا بہت ضروری سمجھوں گا۔ ایک وقت وہ تھا کہ دعوت اسلامی صرف تبلیغ کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی تھی، اور اس کی طرف گویا کہ علماء جو ہیں، جو خاص طور پر وہ علماء جو تعلیم سے یعنی تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا رجحان اتنا نہیں تھا۔ لیکن یہ میرا مشاہدہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب دعوت اسلامی نے ادارے قائم کیے، تعلیمی درس نظامی کے، بچوں کے ادارے قائم کیے، بچیوں کے ادارے قائم کیے، پھر تنظیم المدارس کے تحت ان کے جب امتحانات ہوتے تھے، اتنی بڑی تعداد کے اندر میرے خیال میں دیگر مدارس شاید شرکت نہ کرتے ہوں جتنی دعوت اسلامی کے لوگ شرکت کرتے تھے۔ اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے استاذ گرامی، میرے مربی اور تمام اہل سنت کے گویا کہ مخدوم اہل سنت اور تمام اہل سنت کے محسن حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جب بحیثیت ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس دستخط کرتے تھے سندات پر، اور میں وہاں موجود ہوتا تھا چونکہ دفتر میں میری ڈیوٹی ہوتی تھی، تو سندات جب دستخط کرتے چلے جاتے اور اس کے اوپر فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے ادارے کا نام آتا تو حضرت مفتی صاحب بہت خوش ہوتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ جو ادارے ہیں، پھر مجھے کراچی میں ایک اسی طرح کے فنکشن میں شرکت کا بھی موقع ملا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا اس لباس کے اندر، ایک خوبصورت اور سنت برے لباس کے اندر ان بچوں کو دیکھا، اور ایک عظیم بہت بڑی تعداد کے اندر، تو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ تو یہ خاص طور پر مدارس بچوں کے اور پھر اس کے اندر آگے جو فتاوی کے حوالے سے یعنی ایک مفتی کورس کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے جب آئی ہیں، تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جماعت، اس کے امیر، اس کے تمام جتنے بھی پروگرام ہیں، چاہے وہ تعلیم و تعلم کے حوالے سے ہوں، چاہے میڈیا کے حوالے سے ہوں، اور پھر اس کے علاوہ یہ جو تحریرات ہیں یعنی جو تصانیف ہیں اور مختلف عنوانات سے کتابیں، میں نے فیضان مدینہ کراچی کا بھی دورہ کیا 2 سال پہلے، 3 سال پہلے غالباً، تو میں نے تمام شعبات جو ہیں شعبہ جات دیکھے، اور اس کے اندر بڑی خوشی ہوئی کہ مختلف کمروں کے اندر وہاں ساتھی جو ہے کام کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے شعبے میں کام کر رہا ہے، کوئی تخریج کا کام کر رہا ہے، کوئی تحقیق کا کر رہا ہے، کوئی ترجمے کا کر رہا ہے۔ تو میری تو گویا کہ یہی رائے ہے اور بڑی اخلاص کے ساتھ کہ الحمدللہ ہماری یہ جماعت دین اسلام کے فروغ کے لیے
اس کے امیر حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کو دراز زندگی عطا فرمائے. ان کی قیادت میں یہ جماعت مختلف شعبوں کے اندر دین کا جو کام انجام دے رہی ہے، اور عملی حوالے سے جو نوجوانوں کے اندر وہ ایک تقوی اور پرہیزگاری کا ایک ان کو نمونہ بنا رہے ہیں، تو یقیناً ہم سب کو اس پر فخر ہے، اور ہماری دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صدیق ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کے شعبے تخصص فی الفقہ اور دارالافتاء اہل سنت کے مدنی کام کو سراہا. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس کے جامعۃ المدینہ میں دورہ حدیث کے بعد جید علماء کرام کی زیر نگرانی تخصص فی الفقہ کروایا جاتا ہے، جس میں متعدد علماء کرام افتاء کی تربیت پا رہے ہیں. الحمدللہ عز وجل ملک بھر میں مختلف مقامات پر دارالافتاء اہل سنت قائم ہیں، جہاں دعوت اسلامی سے وابستہ مفتیان کرام اور علماء اہل سنت مسلمانوں کی شرع رہنمائی کرنے میں مصروف عمل ہیں. شہزادہ مناظر اہل سنت شیخ الحدیث دارالعلوم نظامیہ رضویہ مرکز الاولیاء لاہور حضرت مولانا عبدالتواب صدیقی اچھروی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت اسلامی سے محبت ملاحظہ فرمائیے. اہل سنت و جماعت کی جماعتوں میں سے کوئی جماعت اس وقت کامیاب ہے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دعوت اسلامی ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت اہل سنت و جماعت کو چار چاند لگانے والی یہی جماعت ہے. میری دعا ہے اس جماعت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور ساری دنیا کے سنی دعوت اسلامی میں آ جائیں. جہاں تک تعلق ہے دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا، تو میں یہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا حضور کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں. آقا اگر قبول نہ فرماتے تو اتنی ترقی ممکن نہیں تھی. یہ دعوت اسلامی کو جو ترقی ملی ہے اور مل رہی ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا نتیجہ ہے. حضرت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، جو ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نوجوانوں نے اخذ کیے، داڑیاں سجا لی، امامیں بنا لی. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں نے جذبہ دیکھا ہے. اور جب سے یہ مدنی چینل آیا ہے نا، اس نے تو بہار میں اور اضافہ کر دیا. لہذا معاشرے میں اس وقت جو گندگی آ چکی ہے وہ مدنی چینل کے ذریعے ہی صاف کی جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ حضرت قبلہ علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ویڈیو کے جواز پر فتویٰ موجود ہے. یہ جو کاغذ پر تصاویر چھپتی ہیں یہ مکمل حرام ہے، لیکن ویڈیو چونکہ مستقل تصویر نہیں ہے، یہ ایسی جیسے شیشے کے سامنے انسان چلا جائے تو تصویر بنتی ہے، ہٹ جائے تو تصویر نہیں بنتی. تو اس میں علماء کا جواز کا فتویٰ ہے. لہذا بڑا ہی اچھا کیا حضرت قادری دامت برکاتہم العالیہ نے کہ مدنی چینل شروع کیا. دنیا میں واحد چینل ہے جس پر مدنی چینل جس پر کبھی کسی عورت کی تصویر نظر نہیں آئی. مدنی چینل کو اور چینل چلانے والے مدنی بھائیوں کو اور دعوت اسلامی کو اتنی ترقی دے کہ جدھر بھی دیکھیں دعوت اسلامی ہی نظر آئے.
शहजादा सदर शरिया खतीब मेमन जामा मस्जिद बोल्टन मार्केट बाबुल मदीना कराची हजरत मौलाना कारी रिजाउल मुस्तफा आजमी दामत बरकातुहुल आलिया आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची तशरीफ लाए और अपने तासुरात से नवाजा। मदनी चैनल देखने वालों के लिए कोई पैगाम दिया जाए तो मेरा सबसे बड़ा पैगाम यही है कि दावत इस्लामी के जितने भी प्रोग्राम हैं मदनी चैनल पर आप उनको देखें और इस नीयत से देखें कि कुरान व सुन्नत और हदीस और फ़िक़्ह इसकी रोशनी में इंशाअल्लाह ताला आपको मालूमात हासिल होंगी और आप बहुत तेज़ी से अल्लाह और रसूल सहाबा अहले बैत औलिया किराम की मोहब्बतों से सरशार हो जाएंगे और यही दावत इस्लामी के लिए मेरी तरफ से सबसे बड़ा पैगाम है कि अल्लाह और रसूल जल्ल शानुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अहले बैत अतहार और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन और औलिया उम्मत वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन इनकी मोहब्बतों से आप सरशार रहिए और बेपनाह मोहब्बत इनकी अपने दिल में पैदा कीजिए तो इंशाअल्लाह ताला उन मोहब्बतों के ज़रिए दावत इस्लामी से मज़ीद आपको और मज़ीद पैगाम मिलता रहेगा और आपकी मोहब्बतों को जिला मिलता रहेगा और अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाएगा इंशाअल्लाह। यादगार मुलाकात है अमीर अहले सुन्नत के साथ, वो तो यहीं खुद इसी फैज़ान मदीना में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके साथ यहाँ जो मुलाकात हुई वो एक यादगार मुलाकात है। मुमताज इस्लामिक स्कॉलर चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड खतीब जामिया मस्जिद अयूबिया मरकजुल औलिया लाहौर हजरत मौलाना अहमद अली कुसूरी दामत बरकातुहुल आलिया के तासुरात सुनने की सादत हासिल करते हैं। दावत इस्लामी का काफिला और उसके मीरे कारवां अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने जिस अंदाज में दीन की खिदमत का बीड़ा उठाया है और कसीरुल जिहाद जो काम शुरू किया है वो नहायत ही लायक तहसीन है। मैं उनमें दो तीन बातों का बतौर ख़ास अर्ज करना चाहूँगा कि मदनी चैनल जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये दौर है उसकी अहमियत अपनी जगह पर वाज़े और इसके काफ़ी प्रोग्राम अच्छे हैं। उनमें से ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि ये जो इब्तिदा से ही ये जो मुन्ने इस्लामी भाई जो उनकी तरफ ख़ुसूसी तवज्जो की गई है ये मेरे नज़दीक ज़्यादा अहमियत का हामिल एक पहलू है। आपकी जो जामियात का सिलसिला है उसमें भी मैं ये समझता हूँ कि तालिबात का जो एक निसाब बना के उनको इस सिमत में लाया जा रहा है ये गैर मामूली अहमियत का हामिल एक पहलू है और ये जाहिर है कि जो आज की बेटी है वो कल की बहू और बीवी है और परसों तरसों मुस्तकबिल की वो माँ है। एक बेटी को हम कुरान सुन्नत की तालीमात के जेवर से आरास्ता कर दें जबकि ये ऐसा दौर है जो मटीरियलिस्टिक लाइफ हमारी जो मादा प्रस्ताना रुझानात जो हैं वो बन गए हैं और बदकिस्मती से उसमें मुसलमान कहलाने वाले घराने जो हैं वो भी बहुत सारी बिदात से मुतासर हो रहे हैं। तो इसके अंदर
یہ جو آپ کا جو طالبات کا جامعات کا سلسلہ ہے وہ نہایت ہی قابل قدر اور قابل تحسین ہے۔ تیسرا ایک پہلو جو دعوت اسلامی کا میں یہ دیکھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، جو میری ایک طویل عمر گزری ہے مختلف تنظیمات کو دیکھتے ہوئے پرکھتے ہوئے، تو ان کا نہ صرف کہ پروگرام بلکہ آگے ان کا نظام وہ اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سارے ایسے پروگرام جو ہیں وہ بنا لیے جاتے ہیں جو الفاظ کے اعتبار سے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر جب عمل درآمد نہیں ہو پاتا تو نتائج پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کا جو انہوں نے پروگرام لے کر نکلے ہیں تو اس کے مطابق پھر عمل درآمد کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس کی برکات معاشرے اور سوسائٹی کے اندر یقیناً نمودار ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں نہیں بلکہ اب تو بلا مبالغہ کروڑوں کی تعداد کے اندر یہ جو افراد متاثر ہو رہے ہیں اور اس مدنی رنگ کے اندر جو رنگے جا رہے ہیں، تو یہ بلا شبہ یہ ایک ایسا کام ہے جو اس دور میں کیا جانا چاہیے تھا، اور دعوت اسلامی کے بھائی اور بہنیں جو اس شب و روز اس کے اندر اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، نہ صرف کہ یہ دنیا کی حسنات بلکہ یقینی طور پر آخرت کی حسنات جو ہیں وہ بھی اکٹھی کر رہے ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ سارے شعبے اور اس کے اندر ایک اور جو شعبہ تحقیق علماء کے پینل کے ذریعے سے شروع کیا گیا ہے ابھی المدینہ العلمیہ، اور یہ میں نے بہار شریعت میں نے دیکھی، اور جیسے وہ تخریج کا اور یہ حوالہ جات کا یہ ایک نہایت اہمیت کا حامل ایک ایسا کام شروع کیا گیا ہے جس کی ضرورت بھی تھی اور اس کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہے۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند، مصنف کتب کثیرہ، مفسر قرآن، شیخ الحدیث جامعہ اویسیہ رضویہ بہاولپور، حضرت مولانا مفتی فیض احمد اویسی دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے بارے میں فرمایا۔ الحمدللہ تمام ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور بالخصوص اپنے ملک میں اکثر جگہ پر محیط ہے، وہ نوجوانوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، تمام پر اس کا اچھا اثر ہے۔ اللہ کی مہربانی ان پر ہوئی تو ایسی برکات اللہ نے ان میں پیدا فرمایا کہ یہ بھی ہماگیر ہو گئے ہیں، اور جو سابقہ علماء کرام دین کے خدام معروف و مشہور تھے ان کی صف میں یہ بھی شامل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ باقی جو ان کے کارندے ہیں، مخلص ہیں، ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پاکستان میں واقع صحرائے مدینہ کے کثیر رقبے پر ہر سال 3 دن کا بین الاقوامی سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، جس میں دنیا کے کئی ممالک سے مدنی قافلے شرکت کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ مسلمانوں کا حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ الحمدللہ عز وجل فضیلت الشیخ حضرت رجب دیپ دمشقی دامت برکاتہم العالیہ ملک شام سے دعوت اسلامی کے بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماع میں تشریف لائے، اور اجتماع کے بعد دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اپنے تاثرات عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ نقول قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد۔ أتى سؤال الآن، كيف وجدت الاجتماع السنوي الذي كان في بلدة؟ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے پاس ایک سوال ابھی آیا ہے کہ آپ نے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے اجتماع میں شرکت فرمائی تو اس کو آپ نے کیسا پایا؟ أنا أقول بعد فضل الله ما رأيت في بلاد المسلمين كلها التي فتشت فيها، ما رأيت مجلسا مثل هذا المجلس إلا في عرفات فقط۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں
یہ کہتا ہوں اللہ عز و جل کے فضل سے میں نے آج تک جتنے ممالک بھی دیکھے ہیں اس میں کسی بھی ملک میں علم دین کی، اللہ عز و جل کے ذکر کی اتنی بڑی مجلس، اتنی بڑی محفل، اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا سوائے میدان عرفات کے۔ وهذا يدل دلالة واضحة على قرب سيدنا الشيخ محمد الیاس من اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا اجتماع کا انعقاد اس بات کی دلیل ہے کہ امیر اہل سنت اللہ عز و جل کے مقرب ترین بندوں میں سے ہیں۔ لو ان ملكا من الملوك او عظيما من العظماء دعا الناس لاجتماع مثل هذا لا يستطيع ان يجمع جزءا من هذا العدد۔ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑا بادشاہ، کسی ملک کا بہت بڑا بادشاہ یا کوئی بہت بڑا آدمی بھی یہ کوشش کرے کہ اتنے لوگوں کو جمع کرے تو اتنے لوگوں کو جمع کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اس کا ایک جز بھی وہ جمع نہیں کر سکتا۔ لیکن ملک القلوب، ملک الایمان سیدنا الشیخ الیاس هو الذي جمع هذه القلوب۔ لیکن دلوں کے بادشاہ کہ جو دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، یہ انہوں نے اتنا بڑا اجتماع جمع کیا اور اتنے لوگوں کو اللہ عز و جل کے دین کی باتیں سکھانے کے لیے ایک مقام پر جمع کر لیا۔ وأنا أتلذذ عندما أكرر اسم شيخنا، أتلذذ أطيب ما أتلذذ بطعام الحلو۔ فرما رہے ہیں کہ میں جب امیر اہل سنت کا نام لیتا ہوں تو میں لذت محسوس کرتا ہوں اس سے زیادہ کہ جب میں کوئی میٹھی چیز کھاتا ہوں تو مجھے لذت محسوس ہوتی ہے۔ أتمم لذة الطعام والحلو يكون في اللسان، أما لذة الحب فهي في القلب، ومن كان له قلب ذاق حلاوة محبة أولياء الله۔ فرما رہے ہیں کہ کھانے اور اچھی چیزوں کی لذت تو صرف زبان تک محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی محبت کی لذت دلوں میں محسوس ہوتی ہے۔ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کا بنگالی زبان میں ترجمہ کرنے والی شخصیت مفتی بنگلہ دیش حضرت مولانا مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لائے اور دعوت اسلامی کے بارے میں اپنے دلی جذبات سے آگاہ فرمایا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے سب کام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور ابھی اس فتنے کے دور میں اور عمل سے جو اعراض کے دور میں جو سنت کے پھیلانے کے لیے دعوت اسلام میں جو تحریک قائم کی ہے، یہ ہمارے خاص کر کے سنی دنیا میں ایک نئی امید پیدا کی ہے۔ دعوت کے ساتھ ساتھ یہ جو لائبریری میں آپ لوگوں کی جو یہ مرکز کی جو کتابوں کا جو ذخیرہ دیکھا، اور ساتھ ساتھ جو یہ بحوث اور ریسرچ چل رہا، اس سے انشاءاللہ یہ سنیت کا ایک انقلاب پیدا ہوگا انشاءاللہ عن قریب۔ اس سے میں بہت متاثر ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ دعوت اسلام کو جلد از جلد اور بھی اس کو ترقی دے۔ امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ وأطال اللہ عمرہ، ان سے پہلی ملاقات مجھے دبئی میں ہوئی۔ تو اسی وقت سے، جس دن پہلی ملاقات ہوئی، اسی وقت سے میں آپ کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا، اور مجھے اس وقت یقین ہوا یہ الحمدللہ اللہ کے ایک ولی ہیں، وہ زندہ ثابت ولی ہیں۔ مترجم و مصنف کتب کثیرہ، محتمم جامعہ اسلامیہ مرکز الاولیاء لاہور، شارع سلام رضا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خان قادری دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے بارے میں اپنے خیالات کا کچھ یوں اظہار فرمایا۔ میں مدنی چینل کی ساری ٹیم اور خصوصاً مولانا محمد الیاس قادری
मद्दज़िल्लुल की खिदमात को हमेशा सराहता हूँ और ख़ास तौर पे मदनी चैनल तो इस मौका पर दीगर जो उरियानी और फहाशी के प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी निस्बत सरापा एक नेकी और इबादत है। इस चैनल ने लोगों को ये भी तालीम और तरबियत दी है कि फहाशी से बचकर भी काम हो सकता है और उसी पर ये गामज़न है। फिर उसमें इल्मी दीनी मुज़ाकरे महफ़िल-ए-नात ये करवाते हैं और इस्लाम की तालीमात की इशाअत के लिए शब व रोज़ ये मेहनत कर रहे हैं। हम सब इनकी खिदमात को सराहते हैं और चाहते हैं, दुआ गो हैं कि इनमें और तरक्की करें, इजाफ़ा करें। दावत इस्लामी के मुखलिस होने की अलामत है कि इन्होंने माशाअल्लाह इदारे कायम कर दिए हैं और मुस्तकबिल इस्लाम का, दीन का इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ। फिर उनके साथ साथ जो उन्होंने किताबें शाये की हैं और फिर उसमें एक पहलू बड़ा अहम है कि बुज़ुर्गों की किताबों के तराजिम, और इस पर तो मैं खुद इस बात का कायल हूँ कि हमें मुतवज्जे करना चाहिए लोगों को कि हमें आज की उम्मत का रिश्ता पिछले असलाफ के साथ जोड़ने के लिए पुरानों के तराजिम जो है वो सामने लाने चाहिए। मैं इसीलिए खुद तफसीर कबीर का तर्जमा कर रहा हूँ, को 13 जिल्दें में 32 उसके अज्जा हैं को 13 कर चुका हूँ, कुछ छपने भी शुरू हो गए हैं। तो बहुत सारे काम मदीना इल्मिया से मुझे आए हैं, उसमें मैंने देखा है हाफिज़ इब्न हजर मसन का काम है अज़्ज़वाजिर, उसका तर्जुमा उन्होंने शाये किया। एक और सवाब पर किताब है, उसको उनका तर्जुमा शाये किया और बहुत सारे तराजिम आप बुज़ुर्गों की किताबों के ला रहे हैं। मुझे ये खुशी है कि आप अपने साथ भी एक लोगों का रिश्ता बेशक जोड़ते हैं, लेकिन आप पूरी मिल्लत का वास्ता जो है वो पूरी पिछले असलाफ के साथ जो जोड़ने की कोशिश में है। मैं उसमें बहुत खुश हूँ और उसमें अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। साबिका विफाकी वजीर हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब दामत बरकातुहुल आलिया के दावत इस्लामी के बारे में तासुरात सुनते हैं। मदनी चैनल के असरात जाहिर होना शुरू हो गए और ज्यादा तेजी के साथ जाहिर होंगे। चैनल अमन फैला रहा है, प्यार फैला रहा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैगाम फैला रहा है, गुलामी फैला रहा है। तो इस चैनल को जारी और सारी रहना चाहिए। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा वसी माशाल्लाह काम है ये और मुख्तलिफ शोबे काम कर रहे हैं। दुनिया की रंगीनियों को छोड़िए, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को कुचलिए और दावत इस्लामी के इज्तिमात में शरीक होकर इन किताबों का मुताला करके अपने अकीदा अहले सुन्नत पर मजबूती से कायम रहिए। आला हजरत ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम के फरोग के लिए आप सिर्फ सुनने वाले न बने बल्कि पैगाम फैलाने वाले। जमात अहले सुन्नत और ब्रिटिश मुस्लिम फोरम यूके के ट्रस्टी हजरत मौलाना खलीलुर रहमान हक्कानी दामत बरकातुहुल आलिया के तासुरात मुलाहिजा फरमाइए। दावत इस्लामी नाम से ही जाहिर है कि यह खालिसतन एक मजहबी तंजीम है जो अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम मसलक अहले सुन्नत वल जमात और दीन की इशाअत और तरवीज के लिए हमतन मसरूफ़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद बरकतें अता फरमाए। पहले तो दावत इस्लामी के अखबाब को मसाजिद में, इदारों में, गली कूचों में दीन का काम करते हुए हम देखकर मुसर्रत और खुशी महसूस करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह घर में आए, टीवी ऑन करें तो वही हरियाली हमें नज़र आती है, वही इल्मी माहौल है और अब तो ऐसी बहार आई है कि इसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और बिलखुसूस किबला मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का जो वो एक प्रोग्राम मुज़ाकरा के ना मदनी मुज़ाकरा जो है, मैं ये समझता हूँ कि वो एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसको बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्दों, ख्वातीन सब ही शौक़ से देखते हैं। और बिलखुसूस उनका अंदाज़, उनकी सादगी, उनकी लाहियत, उनका वो खुलूस। तकरीरें तो बहुत होती हैं, हर चैनल पे होती हैं, बड़े तरन्नुम से होती हैं, लेकिन
خلوص خود بولتا ہے. تو جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں وہ انسان دیکھنے والے پر یہ اثر کرتا ہے کہ یہ شخص جو بات کر رہے ہیں یہ ان کے دل کی آواز ہے. اور خصوصاً جب محبت مصطفیٰ کی وہ بات کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے بیگانہ نظر آتے ہیں. لوگ ٹی وی کے سامنے، کیمرے کے سامنے بڑی تیاری سے بیٹھتے ہیں. ان کی اپنی ایک حالت ہوتی ہے، وہ خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کا مشن کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے ان کی محبت کا معیار کیا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے علماء و مفتیان کرام دامت فیوزہم کے سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے حوالے سے تاثرات ملاحظہ فرمائے. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے خوب جدوجہد کر کے رمضان المبارک 1429 سنہ ہجری سے مدنی چینل کے ذریعے گھر گھر سنتوں کا پیغام عام کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حیرت انگیز مدنی نتائج آنے لگے. الحمدللہ عز وجل توقع سے زیادہ مدنی چینل کو کامیابی حاصل ہوئی. آئیے مدنی چینل کے چند سلسلوں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت در حقیقت بہت بڑی نعمت ہے. آپ دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کثیر اسلامی بھائی وقتاً فوقتاً مختلف مقامات پر ہونے والے مدنی مذاکرات میں سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوالات کرتے ہیں اور آپ دامت برکاتہم العالیہ انہیں حکمت آموز عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے جوابات سے نوازتے ہیں. دلچسپ موضوعات پر مشتمل معلوماتی سلسلہ مدنی مکالمہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے شرعی مسائل کی مکمل رہنمائی کے لیے دارالافتاء اہل سنت خواب اور اس کی تعبیر پر مشتمل سلسلہ خوابوں کی تعبیریں قرآن مجید کے اسرار و رموز کے بیان پر مشتمل سلسلہ فیضان قرآن اور اس کے علاوہ بہت کچھ. تو دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.